بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے آپ کو جو قریش کے مظالم تھے عام مسلمانوں کے اوپر تو تھے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ان بدبختوں نے اسی طرح کے اقدامات کیے تھے، سلوک کیا تھا۔ آپ کے سر مبارک میں مٹی ڈال دی گئی تھی اور گردن میں چادر ڈال کے کھینچا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کی اذیتیں بھی دی جاتی تھیں، تمسخر بھی اڑایا جاتا تھا اور عام مسلمانوں کو بھی اسی طرح کی مصیبتوں کا، مشکلات کا، ظلم و تشدد کا سامنا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم ہجرت، جو 2 ہجرتیں ہوئی تھیں حبشہ کی طرف، اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے آگے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ 5 نبوت، ہجرت حبشہ۔ پہلی جو ہجرت ہے حبشہ، جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ ملک حبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، تم میں سے جو چاہے وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ اس سال ماہ رجب میں اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھیں۔ مہاجرین تقریباً 3 ماہ حبشہ میں امن و امان سے رہے۔ ماہ شوال میں ان کو یہ غلط خبر پہنچی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے، اس لیے ان میں سے اکثر مکہ میں واپس آ گئے۔ دوسری ہجرت حبشہ 6 نبوت، اس سال آن صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے، قریش نے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ اس دفعہ 83 مرد اور 18 عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ فوراً واپس آ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب وغیرہ جو وہاں رہ گئے تھے وہ فتح خیبر کے وقت مدینہ میں واپس آئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میں نہیں یہ بتا سکتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارت عمرو بن الاس اور عبداللہ بن ابی ربیع یا مارا بن ولید نجاشی کی خدمت میں تحائف بھیجی۔ سفرا وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کے بطارقہ سے ملے اور نظریں پیش کر کے کہا کہ ہم میں چند نوجوانوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں سے جدا ہے، وہ بھاگ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے۔ ہمیں اشراف قریش نے آپ کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے کہ ان کو واپس کر دیں، درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری تائید کر دیں۔ چنانچہ سفرا نے نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر تحائف پیش کیے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا۔ بطارقہ نے کہا، حضور یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، پہلے ہم ان سے دریافت کر لیں۔ چنانچہ جب مہاجرین دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے ان کی طرف سے اس طرح تقریر شروع کی، شاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، کبھی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیجا جس کے نصب اور صدق اور امانت اور پرہیزگاری سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم ایک خدا کو جانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بتوں کی پوجا جو ہم اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دیں، سچ بولا کریں، امانت ادا کریں، اپنوں سے محبت اور سلوک رکھیں، ہمسایوں سے نیک سلوک کریں، محرم اور خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، عفیف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزہ رکھیں۔ بس ہم اس پر ایمان لے آئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننے لگے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور اذیت دے کر مجبور کرنے لگی کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر بتوں کو پوجنے لگ جائیں اور خبائث کو بدستور سابقہ حلال سمجھیں۔ جب انہوں نے ہم پر قہر و ظلم کیا اور ہمارے فرائض مذہبی کی بجا آوری میں استدراء ہوئے تو ہم آپ کے ملک میں آپ کی پناہ میں آ گئے، ہمیں امید ہے کہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا،
کہا تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ نجاشی سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، اس کے اساقفہ بھی روئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام و انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ اس کے بعد سفیروں سے کہا تم واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے حاضر دربار ہو کر عرض کیا حضور یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا، جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بندے اور پیغمبر اور روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا واللہ جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ اس سے زیادہ نہیں ہے، اور سفارت بالکل ناکام واپس آ گئی۔ اس کے بعد سات نبوت جو شعیب ابی طالب میں محاصرہ ہوا تھا اور 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خاندان تھا وہ وہاں پر محصور رہا، اور قریش نے بالکل بھی ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ اسی دوران جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی مدد کی تھی، اور جو بھی 3 سال گزرے تھے تو وہ ان کے رشتہ دار جو تھے وہ یہاں پر کسی چھپ چھپا کے کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو جب قریش نے جب دیکھا کہ باوجود تشدد اور مزاحمت کے اسلام قبائل عرب میں پھیل رہا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور سفارت واپس آ گئی ہے، تو انہوں نے بلا اتفاق یہ قرار دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اعلانیہ قتل کر دیا جائے۔ ابو طالب کو یہ خبر پہنچی تو اس نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغرض حفاظت اپنی شعیب درے میں لے چلو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہاشم اور مطلب کی اولاد نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز مذہب حضرت کو اس طرح اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو انہوں نے مقام موصب میں جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آپس میں یہ عہد کیا کہ ہاشم اور مطلب کی اولاد سے لین دین سب موقوف کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ معاہدہ تحریر کر کے کعبۃ اللہ کی چھت پر لٹکا دیا۔ کفار قریش نے نہایت ہی سختی سے اس معاہدے پر عمل کیا۔ باہر سے جو غلہ مکہ میں آتا وہ خود ہی خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ اگر ان میں سے کوئی بطور صلہ رحم اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کو اناج بھیجتا تو اس کے بھی صدرہ ہوتے۔ غرض بنو ہاشم شعیب ابی طالب میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغرض حفاظت آپ کے بستر سے اٹھاتا تاکہ وہ دوسرے بستر پر جا لیٹے اور آپ کے بستر پر اپنے کسی بیٹے یا بھائی کو لٹاتا۔ دیمک کا معاہدہ کھا جانا۔ جب 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ اللہ کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہ رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ انہوں نے کفار قریش کو جا کر کہا یہ گروہ قریش میرے بھتیجے نے مجھے اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم قطع رحم سے باز آ جاؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ جب معاہدہ دیکھا گیا تو ویسا ہی پایا گیا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ اسی وقت 5 اشخاص حشام بن عمرو، زبیر بن ابی امیہ مخزومی، مطعم بن عدی، ابو الجندری، زما بن الاسود اس معاہدے کو چاک کرنے پر متفق ہو گئے، اور آخر کار ابو الجندری نے لے کر پھاڑ ڈالا۔ باقی سب بجائے روبرو ہونے کے مزید ایذا کے در پہ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ دیمک معاہدے کو چاٹ گئی ہے، تو آپ کی یہ خبر صحیح نکلی، تو لیکن اس کے باوجود وہ قریش نے جو مظالم تھے وہ بجائے کم کرنے کے یا آپ کو ماننے کے نبی، لیکن انہوں نے اور مظالم اپنے بڑھا دیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 10 نبوت سفر طائف ہے۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کو ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے اور وہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا۔ تو پورا سفر طائف جو ہے وہاں جو مظالم ہوئے، آپ کے نہلان مبارک بھی خون میں تر ہو گئے تھے، تو باقی وہاں اپنے جنوں کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی اور جن بھی مسلمان ہوئے تھے، تو اور جو واقعات ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے کے جو واقعات ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔